السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہندوستان کے اندر ایک خبر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے کہ خواجہ نواز کی درگاہ کا فیصلہ اب عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اب عدالت جو فیصلہ کرے گی اسی فیصلے کو سب کو ماننا پڑے گا۔ حقیقت میں اصل میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب پرتھوی راج چوہان کو جب یہ خبر ہوئی کہ خواجہ نواز نے ہندوستان آنے کا ارادہ کیا ہے، تو پرتھوی راج چوہان کو اس بات کی خبر ہوئی کہ خواجہ نواز ایک درویش ہندوستان آنے والا ہے، جب وہ آ جائے گا تو میری حکومت نیست و نابود ہو جائے گی، مجھے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ جب اسے اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے لاکھوں ہزاروں کوششیں کی، بارہا کوشش کرتا رہا کہ اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے اور خواجہ نواز کو ہندوستان آنے سے روک دیا جائے، مگر جتنی بھی اس نے کوششیں کی سب کی سب تمام کوششیں اس کی ناکام رہیں، اور خواجہ نواز نے ہندوستان کی دھرتی پر آ کر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ بھی پڑھا دیا تھا۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ خواجہ نواز نے جناتوں کو بھی کلمہ پڑھایا تھا۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اور بیان ایسا سنوانے والے ہیں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ فیصلہ حقیقت میں ہے کیا۔ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا، میں بھی کہہ رہا ہوں ہاں معاملہ عدالت میں پہنچ گیا، مگر لوگوں غور کرو، تم کس عدالت کو سمجھتے ہو تم جانو، مگر میں کیا کہہ رہا ہوں سنو۔ بے شک معاملہ عدالت میں پہنچ گیا، مگر اتنا یاد رہے تم سمجھتے ہو غریب نواز کا معاملہ عدالت میں پہنچا، مگر میرا وجدان میرا عشق کہتا ہے اب ہندوستان کے مسلمان کا معاملہ غریب نواز کی عدالت میں پہنچا ہے۔ اب انصاف غریب نواز فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو ساری دنیا میں مسلمانوں پر مصیبتیں اور بالخصوص ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ میں یہ رویہ ہے، انشاءاللہ فیصلہ غریب نواز فرمائیں گے۔ راجہ کی بارگاہ میں اب مقدمہ پہنچا ہے۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، ایک کاسا تھا میرے سرکار غریب نواز کا، خود نہیں گئے خادم کو بھیجا، خادم وہ کاسا لے کر چلا گیا، انا ساگر پہ ادھر پہرا لگا ہوا ہے۔ ادھر راجہ کا منصوبہ یہ ہے کہ پانی نہیں دیں گے خواجہ کے کسی مرید کو، سرکار غریب نواز کو پانی نہیں دیں گے۔ کربلا کے میدان میں سرکار غریب نواز کے جد اعلیٰ امام حسین پر پہرا پانی پر لگایا گیا، ادھر بھی پانی بند کیا گیا، ادھر بھی پانی بند کیا گیا، مگر اجمیر کی دھرتی سے ہندوستان کے راجہ نے ساری دنیا کو پیغام دے دیا، اے دنیا والو، کربلا کے میدان میں اگر میرے جد اعلیٰ امام حسین نواسہ مصطفیٰ نے پانی کو لبوں سے نہیں لگایا، فرات کا پانی نہیں پیا، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ بے بس تھے۔ یاد رہے وہ تو میرے حسین نے خود پانی کو اتنی اہمیت نہیں دی، فرات کا پانی اپنا سر پٹکتا رہا، موجیں اپنے سر پٹکتی رہی کناروں پر، اور اپنی بدقسمتی پہ آنسو بہاتی رہی فرات کی موجیں کہ کاش لب حسین سے جا کر ہم مس ہو جاتے، مگر امام حسین نے پانی نہیں پیا، منشاء رب یہی۔ ادھر ہندوستان میں غریب نواز نے جواب دیا،
ادھر مشیت پروردگار یہی کہ حسین پانی نہ پیئے، اور ادھر پاور کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہو تو وہ دیکھ لے حسین نے نہیں پیا، وہ منشاء پروردگار ہے، مگر اگر چاہتے حسین تو ایسے ہی بلاتے جیسے آج اجمیر میں حسین کے شہزادے نے سرکار غریب نواز نے ایک پیالے میں انا ساگر کو سارے پانی کو بلا لیا۔ غلام کاسا لے کر گیا، جا کر انا ساگر سے کہنے لگا چل انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ خدا کی قسم ادھر یہ فرمانا تھا، غریب نواز کا پیغام سنانا تھا کہ بس پھر پانی کو سمٹ کر پیالے میں آنا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، ہندوستان کی دھرتی گواہی دے رہی ہے، اجمیر کا وہ ساگر آج بھی گواہی دے رہا ہے۔ خدا کی قسم ادھر مرید نے جا کر کہہ دیا چل انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ سارا انا ساگر اور آس پاس کے دریاؤں کا تالابوں کا پانی سمٹ کر میرے سرکار غریب نواز کے کاسے میں آ گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، اور ہندوستان کے راجہ ہیں سرکار غریب نواز۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم توڑ دیں گے مزار مقدس میرے غریب نواز کا۔ میں ساری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رہے ہوش کے ناخون لو، میرے غریب نواز کو بادشاہت جو ہندوستان کی ملی ہے وہ یہاں لوگوں کے ووٹوں سے نہیں ملی، ووٹ تو یہاں پر پیسوں سے خرید لیے جاتے ہیں، اور آروپ تو یہ بھی ہے کہ مشینوں میں گھوٹالے گڑبڑیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رہے بیچے ہوئے خریدے ہوئے ووٹوں سے میرے غریب نواز کی حکومت نہیں بنی، بلکہ سرکار غریب نواز کو ہندوستان کی حکومت مدینے کے تاجدار نے عطا فرمائی ہے، محبوب پروردگار نے عطا فرمائی ہے۔ یہ حکومت حضور نے عطا کی ہے، اور خدا کی قسم نوازا مصطفیٰ نے ہے۔ حکومت کل بھی خواجہ کی تھی، آج بھی خواجہ کی ہے، اور صبح قیامت تک حکومت ہندوستان میں میرے غریب نواز کی رہے گی۔ اچھا ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، عدالت میں معاملہ پہنچ گیا، عدالت میں پہنچ گیا، پورے ملک میں یہی تذکرہ ہے، پوری دنیا میں تذکرہ ہے۔ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا، میں بھی کہہ رہا ہوں ہاں معاملہ عدالت میں پہنچ گیا، مگر لوگوں غور کرو، تم کس عدالت کو سمجھتے ہو تم جانو، مگر میں کیا کہہ رہا ہوں سنو۔ بے شک معاملہ عدالت میں پہنچ گیا، مگر اتنا یاد رہے تم سمجھتے ہو غریب نواز کا معاملہ عدالت میں پہنچا، مگر میرا وجدان میرا عشق کہتا ہے اب ہندوستان کے مسلمان کا معاملہ غریب نواز کی عدالت میں پہنچا ہے۔ اب انصاف غریب نواز فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو ساری دنیا میں مسلمانوں پر مصیبتیں، اور بالخصوص ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ میں یہ رویہ ہے، انشاءاللہ فیصلہ غریب نواز فرمائیں گے۔ راجہ کی بارگاہ میں اب مقدمہ پہنچا ہے۔ کل بھی میرے غریب نواز کا آستانہ چمک رہا تھا، اور خدا کی قسم میرا ایمان ہے یہ صبح قیامت تک چمکتا رہے گا، کیونکہ شان اللہ نے اور اس کے پیارے محبوب نے عطا فرمائی ہے۔ اور کوئی ڈرانے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈرنے والوں میں سے ہیں، ہم ڈر جائیں گے، ہم یوں نہیں ڈرتے۔ نہ ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھروسہ ہے غریب نواز پر، ہمیں بھروسہ ہے غریب نواز کے نانا جان پر، ہمیں بھروسہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کے پروردگار پر، ہم سب کے خدا پر، ہمیں اللہ کی رحمتوں پہ بھروسہ ہے۔
خدا کی قسم قرآن نے کہہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی عظمتوں کا اعلان کیا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کوئی حضور غریب نواز سرکار کے آستانے کو توڑنے کا خواب لے کر چلا ہو اور کہتا ہو کہ میں ڈرا دوں گا، ہمیں بھلے ہی تم اپنی دھمکیوں سے ڈرا دو، لیکن اللہ والوں کے آستانوں پر حملہ کرنے سے یاد رہے یہ اللہ کے ولی ہیں۔ قرآن کہتا ہے انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔